بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، مر جاتی ہے انسانیت اقتدار کی بھوک میں، خدا کسی ظالم کو کبھی عروج نہ دے۔ ناظرین، مودی وہ ظالم ہے جس نے ظلم کی انتہا میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ وزیر اعظم جس نے اقتدار کے نشے میں انسانیت کا بھی قتل کر ڈالا۔ ہٹلر مودی کے ظلم کا نشانہ ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا بنے۔ ایک ظلم ہے جس کا ہر روز ہر انداز نیا ہے۔ آج کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا ہوا ہے، جہاں لاک ڈاؤن، کرفیو، مواصلات سب بند ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی دھجیاں اڑا ڈالی تھیں، اور عالمی دنیا ہے جو صرف ثالثی کی پیشکش ہی کرتی رہی۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا اور لڑتا بھی رہے گا، لیکن اب کوئی قرارداد یا بات چیت کی گنجائش باقی ہے؟ اس پر پاکستانی حکومت خارجہ محاذ پر کس طریقے سے لڑ رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ مشال صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت پاکستانی حکومت کے جو اقدامات ہیں، آج کا خصوصی طور پہ یوم استحصال کشمیر، جس میں ایک نیا نقشہ جاری کرنا، مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانا اور خارجی محاذ پہ کشمیر کے مقدمے کو لڑنا، اس سب پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے پچھلے سال، یہ اتنا خطرناک اقدام تھا۔ اس کے تھرو انہوں نے کشمیریوں کو پہلے ہی آکیپائی کیا ہوا تھا اپنی آرمی کے تھرو 70 سال، اور اب اپنی عوام کو وہ رائٹ دے دیا ہے کہ جاؤ لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرو۔ آلریڈی ہماری آرمی بھی کھڑی ہے، اب انڈینس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، جاؤ ان کے گھروں سے لوگوں کو نکالو، زمینیں قبضہ کرو، جائیداد لے لو، ان کی ووٹر رائٹ لے لو، پوری مکمل طور پہ یہاں کی ملکیت حاصل کر لو، اور کشمیریوں کو اس کے لیے چاہے ان کا پورا قبرستان بنانا ہو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان نے خارجی محاذ پر کس طریقے سے کشمیر کی جنگ کو لڑا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں پاکستان نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں ظاہر کیا، تو کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیں، سمبولک جیسچرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ملی نغمہ ہو، چاہے وہ کوئی ترانہ ہو، چاہے کسی سڑک کو کشمیریوں کے نام کیا جائے، جس طریقے سے کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کہا گیا، پھر گیلانی صاحب کو ایوارڈ دیا گیا، آج اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل میپ جو دنیا کے سامنے دکھایا گیا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک جیسچرز ہوتے ہیں سمبولک، مگر اس کے ساتھ اپریسیشن کے سپورٹ کے، مورل سپورٹ، مگر ایک پریکٹیکل سپورٹ جو چاہیے انٹرنیشنلی، اس میں بہت بے حد تیزی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ایک کسائی آ گیا ہے اور وہ لوگوں کو مار رہا ہے، شروع سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تو آپ نے ایک تو ان کو حوصلہ بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہیں سے کوئی دنیا کے اندر واویلا اٹھانا ہے، شور مچانا ہے کہ یہ قتل عام بند کیا جائے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ لے کے جایا جائے، اسپیشلی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو ہندوستان کی آرمی وہاں کری ہے، اور اس سے بڑھ کے اس وقت کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے، پاکستان کے سارے اداروں کی، پاکستان کے فورن آفس کی، کہ ایک قرارداد وہاں سے نکلوائی جائے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جو ڈیمانڈ کرے کہ یہ انلیگل ڈیموگرافی کے چینجز آ رہے ہیں، اور یو این ڈیمانڈ کرے ایک پاپولیشن سینسس، کیونکہ پاپولیشن کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو اصل وارث ہیں ان کو مائنورٹی میں ڈالا جا رہا ہے، وہاں انڈینس کو پیراشوٹنگ کی جا رہی ہے، پیراشوٹنگ سیٹلمنٹ کی گئی۔ تو یہ مشال صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا یاسین ملک صاحب سے رابطہ آخری دفعہ کب ہوا، اور آج پتہ چلا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کافی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، کافی وہاں پہ جو فائٹر ہیں مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے زبردستی جو بھارتی فوج جو زبردستی وہاں پہ ایک جشن منانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ دیکھیں، وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے سب طرح کا میڈیا پہ کرفیو ڈالا ہوا ہے، لوگوں کی موومنٹ پہ، پولیٹیکل موبلائزیشن پہ، ہر جگہ ہندوستان کی آرمی کی، بلکہ یہ بھی سورسز کہیں کہ اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے وہاں پہ انہوں نے نفری اپنی، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ لیڈرشپ کو بند کیا ہوا ہے جیلوں میں، ان کو ختم کرنے کی تیاریاں ان کی، لیڈر لیس کرنا چاہ رہے ہیں ہماری موومنٹ کو۔ تو یہ یاسین ملک صاحب سے کب رابطہ ہوا آپ کا آخری؟ اپنے خون کے آخری قطرے تک دینی ہے، اور یاسین صاحب سے میری تو لاسٹ ایئر بات ہوئی تھی، ہمارے جب نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے 27 فیبروری کو، اس سے چند دن پہلے 22 فیبروری کو ان کو لے گئے، آدھی رات کو ریڈ ہوئی، اور ان کو کوٹھی باغ سے لے کے ان کو جموں جیل منتقل کیا گیا، وہاں سے ان کو تہاڑ جیل میں،
اور وہاں ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے NIA کی طرف سے. اور پھر وہ واحد لیڈر ہیں جن کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, پچھلا کتنا پورا سال سے اوپر ہو گیا ہے, اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور 5/7 کا وہ پنجرا ہے, اس کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے, اور ہمارا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے. لاسٹ ایئر بھی میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کو ملنے کے لیے, مگر میں نہیں جا سکی کیونکہ انہوں نے میرا نام بھی NIA کے اندر ڈال دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے یاسین صاحب کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی ان کی پالیسیز فل آف ہیٹریڈ ہے, ریونج ہے, ہیومینٹی کے خلاف ہے. اور میں اپیل کرتی ہوں دنیا سے آج کے دن کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ جتنی نازک حالت میں یاسین صاحب ہیں, جو ان کے ساتھ صورتحال ہے, ان کو ریلیز کیا جائے. مشال صاحبہ, کچھ عرصہ پہلے یاسین صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات آ رہی تھی, تو حالیہ کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے؟ اب تو جی کوئی اطلاع آ ہی نہیں رہی, جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا حالت ہے, کدھر ہیں وہ, کیا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. 3 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا کا دلی کے اندر. میری سسٹر ان لا بھی نہیں ان کو ملنے گئی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا. اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ان دنوں میں اور بھی انہوں نے تیزی کر دی اپنی لاکھوں تعداد میں انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کریں کورونا کے دنوں میں, دن بدن یہ وہاں کی آبادی کو چینج کریں. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں, اور مجھے بہت فیئر ہے اپنے شوہر کی زندگی کا. مشال صاحبہ, چونکہ حکومت پاکستان نے اور افواج پاکستان نے مل کر پہلی دفعہ کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں آرمی چیف کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں بھارت کو جواب دیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور حکومت پاکستان نے سرکاری نقشے میں, سیاسی نقشے میں بھی باقاعدہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اب ان حالات میں جب پوری دنیا کے اندر اب کشمیریوں کی آواز ہے, تو آپ کیا کہیں گی مزید کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں نے جس طرح کہا ہے نا, ایک تو UN کی قرارداد ہمیں چاہیے جی. سب سے پہلے اگر ہم نے کشمیریوں کو فیور دینا ہے, سب سے بڑھ کے یہی ہے کہ ان کے اوپر ڈیفینس سینکشنز لگائی جائیں, اکنامک سینکشنز ان کے اوپر ہونی چاہیے, UN کی قرارداد امپلیمنٹ کرائی جائے, ڈیموگرافی کے چینج, اس کے لیے لابینگ کرنی ہے پرماننٹ 5 ممالک میں. اور چائنا اس وقت بہت انوالوڈ ہے لداخ کے اندر, CPEC کے اندر اس کی اکنامک بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ ہے پاکستان سمیت, کشمیر سے گزرتا ہے. اب یہ ویٹو پاور ہے چائنا کے پاس بھی. رشیا کو بھی دیکھیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں, امریکہ کے اندر بھی ٹائم اسکوئر پر ہو رہا ہے. موبلائز کیا جائے انٹرنیشنل سپورٹ تاکہ یہ قرارداد پاس ہو, تاکہ ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگیں, کیونکہ ہندوستان وائلیٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو فیکٹ فائنڈنگ مشنز وہ الاؤ نہیں کرا. وہاں وہ باہر جس طرح UN کی پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں, ان کو وہاں پہ جانا چاہیے. اور پھر جو ٹرسٹیشپ کاؤنسل ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس کے تھرو ایڈمنسٹریشن اس علاقے کی کم از کم 10 سال یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہونی چاہیے جب تک کشمیریوں کو حق درادیت نہ ملے, کیونکہ اب تو پوری آبادی کا جو ریشو ہے پہلی حکومتوں میں اور اس موجودہ حکومت میں کیا فرق آپ دیکھ رہی ہیں کشمیر کے معاملے پہ؟ دیکھیں, پہلے کا اور اب کا میں اس میں کمپیئر, کیونکہ میں اس چیز میں جانا اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ شہرک اب کٹی ہے. پہلے شہرک نہیں کٹی تھی, پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا, انتہا تھی, مگر اب وہ انتہا ہو گئی ہے جس کا میں کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں دے سکتی. اس تاریخ کا سب سے بڑا جو ڈیتھ وارنٹ اور جو ایک وینٹیلیٹر پر ایک قوم ہے 5 اگست سے پچھلے سال ہوئی ہے, یا پارٹی بازی کی بات نہیں ہے یا پاکستان ہونے کی بات ہے. جو پاکستانی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر, عوام ہے, سب کو کھڑا ہونا ہے. اب ہر ادارے کو ہر لحاظ سے اپنی رول پلے کرنا ہے. کشمیریوں کو آزادی دینے میں پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے, اب اور بھی ہم نے تیزی کرنی ہے. جب تک تیزی نہیں ہوگی, شدت اور بھی زیادہ نہیں بڑھائیں گے انٹرنیشنل کیمپین میں, یہ میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں کہ یہ قبرستان بنایا جا رہا ہے. مشال صاحبہ, آپ یہ دیکھیے کہ اب تک کشمیریوں نے اپنی جد و جہد کو ماند نہیں پڑنے دیا, قربانیاں دیتی رہی, لیکن مودی حکومت جب سے آئی ظلم و جبر میں بے انتہا اضافہ ہوا. پچھلے سال 5 اگست کو خصوصی حیثیت ختم کی, اور اس سال بھارت کے اندر رام مندر کی تعمیر کا آغاز اسی دن سے ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ مودی حکومت مستقبل میں کن خطرات سے کشمیریوں یا مسلمانوں کو دوچار کر سکتی ہے؟ بس یہی ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ڈومسائل سرٹیفکیٹ ایشو کیے جا رہے ہیں, اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ اور ووٹر رائٹس انڈینز کو دیے جا رہے ہیں. اگلے 1-2 سال میں ان کا یہی پلان ہے کہ 80% یہاں پہ 80% انڈینز کو بنا دیں, پھر پلیبسٹ کرا لیں اور کشمیریوں کو بالکل ہی مارجنلائز کر کے اپنے حق میں فیور لے لیں. تو اس سے بڑھ کے اور کیا سازش ہو سکتی ہے کشمیریوں کے خلاف؟ جب لیڈرشپ. مشال صاحبہ, ایک چیز کنفرم کیجیے گا کہ 1 سال کے دوران پچھلے 5 اگست سے اب تک 8 سے 30 سال کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں اٹھا کے گھروں سے غائب کر دیا گیا؟ اس کا تو انڈر رپورٹنگ اتنی ہے کیونکہ
یہ کانفلکٹ زون ہے, اس کے اندر رپورٹنگ بھی ایکچوئل نہیں ہوتی. بہت بڑا نمبر ہے ریالٹی میں, اور بہت سے لوگ نہیں جاتے تھانوں کے اندر, کچہریوں میں یا آرمی کیمپس میں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں, اور ان دنوں میں جو رپورٹس ہیں کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں, جہاں ہزاروں کی تعداد میں یوتھ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, لڑکوں لڑکیوں کو. تو اس کا تو ان مارکڈ گریوز کے اندر بھی بہت سی مسنگ پرسنس کو ڈال دیا گیا ہے. اس لیے یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے, اور اس کے ساتھ سب سے بڑا جو ریشو بھی ہے ہاف وڈوز کا, وہ بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی. مشال صاحبہ, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود بھی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہماری اطلاع یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنا یہ تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, تحریک اتنی تیز ہو رہی ہے, اور جو 12 سے لوگ وہاں پر لا کر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی خوف سے بھاگ رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل یہی بات ہے, کفن باندھ کے تحریک چل رہی ہے کشمیریوں کی, مگر ہیومنلی پاسبل نہیں ہے فلی آرمڈ ایک آرمی کو, ایک پورا اتنا بڑا جائنٹ سا ٹیررسٹ ملک ہے جس طرح وہ کالے قوانین لے کے اور یرغمال بنایا ہوا پوری قوم کو ہاسٹیج بناتی ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ اس کے لیے جب تک انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوگا. کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت ان کا اجاگر کرنے کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہماری اخلاقی اور سفارتی حمایت ان کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گی, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا سورج طلوع ہوگا کہ جب فتح و کامرانی کے شادیانے کشمیر میں بجائے جائیں گے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, کشمیر کے ایشو پر بھی بات کریں گے, اور کشمیر کے حوالے سے اب تک کی ہماری پالیسی کس قدر کارآمد ثابت ہوئی اس پر بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر دورائیں تو مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن کی جماعتوں سے مطمئن نہیں ہے. اس سب میں جماعت اسلامی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ جماعت اسلامی کیا مذہبی جماعتوں کو متحد کر سکے گی, اور اگر مولانا تو جماعت اسلامی کا موقف کیا ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے سربراہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سراج الحق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سراج الحق صاحب, پہلے تو اظہار افسوس کراچی میں آج پیش آنے والے واقعے میں کہ ریلی کے دوران کریکر حملہ ہوا ہے جس میں بہت سے کارکنان زخمی ہو گئے ہیں, تو بخیر و عافیت ہی ہیں سب؟ بس اس وقت ہمارے وہاں کے دوستوں کے کہنے کے مطابق کوئی 12 ساتھی زخمی مختلف ہاسپٹلز میں ہیں. تو کسی کی حالت تشویشناک تو نہیں؟ الحمدللہ اس وقت جتنے بھی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بخیر و عافیت رکھے, اپنا کرم رکھے. سراج الحق صاحب, ملکی سیاسی محاذ پہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت سیاسی طور پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات ہوئی تھی عید کے بعد کی, لیکن ایک جانب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ایک سائیڈ پہ لگا رکھا ہے, اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کس حد تک کامیاب رہے گی؟ میری اپنی معلومات کے مطابق مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے جو اپنے مفادات ہے اس میں بڑا فرق ہے, اور پیپل پارٹی کی خواہش یہی ہے کہ جیسا بھی ہو وہ سندھ کی حکومت کو محفوظ بنا لے اور ان کو ایک تسلسل دے, وہ اپنے ٹینیور پورا کرے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی جٹیشن کے موڈ میں ہے, اس لیے کہ جس شاخ پر وفاقی حکومت ہے اسی شاخ پر اس کا اپنا بھی آشیانہ ہے, تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ شاخ ٹوٹ جائے, اور وفاقی حکومت بھی اگر ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ صوبائی حکومت بھی 2 مہینے پہلے ختم ہو سکتی ہے. اور مسلم لیگ کے بھی اپنے مجبوریاں ہیں, اپنی کمزوریاں ہیں کہ کس طرح وہ نیب کے کیسز کو کم کر سکے, ختم کر سکے, یا کچھ ریلیف ان کو مل سکے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب تک اے پی سی کی خواہش تو ہے, پیپل پارٹی کا بھی ہے, مسلم لیگ کا بھی ہے, لیکن اس کا ایجنڈا اب تک نہیں بنا ہے.
سراج بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایجنڈا نہیں بنا۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حق کا دیگر سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بنائیں گے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک نئی اپوزیشن بنائیں گے جو حقیقی اپوزیشن ہوگی۔ کیا جماعت اسلامی اس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تو شروع سے میں نے یہی بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ جناب والا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کبھی بھی نہ آپس میں ایک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آپس میں اتنے فاصلے ہیں کہ وہ کسی مشترکہ ایجنڈے پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی نظام کے مختلف نمائندگان ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر آپ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، کون سا ہدف ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے، پیپل پارٹی اور پرویز مشرف اور اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت اور نظام میں کیا فرق ہے۔ باقی رہی بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہو، تو شروع سے خواہش تو اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اب تک ان کے کسی ایجنڈے میں ساتھ دینے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ تو کیا میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا مولانا فضل الرحمان نیا اتحاد بناتے ہیں تو جماعت اسلامی اس کا حصہ بنے گی؟ نہیں، میرے خیال میں اصل میں اتحاد بنانا کوئی اہم کام نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اتحاد کے مقاصد کیا ہے، اور جب تک مقاصد واضح نہ ہو تو برائے اتحاد کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ سراج صاحب چلے مان لیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا اتحاد نہیں ہو سکتا، نظریات مختلف ہیں، یہ اگر مان لیا جائے تو کیا ایم ایم کے ایجنڈا کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ مل کر چلتے ہیں نا، تو پہلے تو منزل کا تعین کرنا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں، کراچی کی طرف جا رہے ہیں یا دیر کی طرف جا رہے ہیں، سوات جا رہے ہیں یا ڈی خان جا رہے ہیں، منزل کیا ہے؟ تو آپ نے کبھی سوچا کہ ایم ایم اے کی طرز پر اتحاد یا پھر ایم ایم اے کو بحال کر لیا جائے دوبارہ سے؟ نہیں، وہ جو ایم ایم اے بن گیا تھا وہ تو الیکشن کے بعد نہیں رہا، اور ظاہر الیکشن میں اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دینی جماعتوں کے درمیان ایک ہم آہنگ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تعصب اور فاصلے نہیں ہے، کوئی بیان بازی نہیں ہے، لیکن اپنے انداز سے کام کر رہی ہے اور ہم اپنے۔ اچھا سراج صاحب، آئندہ آنے والے دنوں میں اگر جماعت اسلامی حکومت کے خلاف تحریک چلانے جاتی ہے تو کیا جماعت اسلامی کو نیا سیاسی اتحاد بنائے گی مذہبی جماعتوں کا یا چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کر؟ اصل میں یہ اتحادوں کا تجربہ بھی بہت ہوا ہے، اور اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کا مشاہدہ بھی ایک نہیں بارہا ہم نے کیا ہے۔ اتحادیں بنتی ہے پھر ٹوٹتی ہے اور منزل اسی طرح فاصلے پہ، اس لیے اب ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم احتجاج بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے اور عوام کی نمائندگی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور الیکشن میں بھی اپنے نشان اور اپنے منشور کے ساتھ جائیں گے۔ سراج صاحب، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ حکومت کی سہولت کار ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کو ہوا ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ایک دو سال ان کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش تو کی جے یو آئی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب بھی کوئی ایک ہفتہ قبل مولانا فضل الرحمان صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے، پھر بلاول صاحب کے پاس گئے، پھر دونوں کو ملایا، تو اتنی بڑی محنت اور مہم جوئی کے بعد ان کو نتیجہ ضرور ملا ہوگا کہ یہ سہولت کار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے سہولت کار نہیں ہے، اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ تو سراج الحق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اے پی سی میں کون کس کے ساتھ ہاتھ کر جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت ہمیشہ آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی اے پی سی لوگ بلاتے ہیں اس میں جاتے ضرور، لیکن اس اے پی سی سے پہلے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس لیے کہ اے پی سی میں شرکت کرنا بذات خود تو کوئی مقصد نہیں ہے۔
کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی دعوت مل چکی ہے آپ کو رہبر کمیٹی کی طرف سے یا نون لیگ پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب کی طرف سے کوئی دعوت یا انہیں آپ کو اصرار کیا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ اس اپوزیشن کا حصہ بنیں؟ اگر میں اب تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بلا رہے ہیں کون. شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں, بلاول صاحب کر رہے ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. اب تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. میرے ساتھ رابطہ ضرور کیا ہے, لیکن میں نے یہی کہا ہے کہ ایجنڈا نامعلوم ہے. ایک نامعلوم چیز کے بارے میں ہاں یا نہیں کرنا قبل از وقت ہے. جب مقاصد تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں یہ ایجنڈا فائنل کرنا ہے مشاورت کے بعد, جانا ہے یا نہیں جانا ہے. وہ کہتے ہیں اے پی سی میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے. نہیں, یہ ایجنڈا تو پہلے بنایا جاتا ہے, بلکہ عمومی طور پر اس طرح اے پی سی سے پہلے ہی اعلامیہ بنایا جاتا ہے. تو ایجنڈا اور اعلامیہ پہلے ہی طے کیا جاتا ہے, اس میں پھر تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہتا ہے اجلاس کے دوران, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی مجلس میں شرکت ہو. اچھا سراج صاحب, یہ تو بتا دیں ذرا, آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. کیا شہباز شریف اور نواز شریف ایک پیج پہ ہیں؟ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا کوئی بھی اتفاقی ہے. ظاہر ایک اسٹریٹجی کے تحت ہمیشہ دونوں بھائیوں نے, کبھی ایک نے نرم بات کی ہے, دوسرے نے ذرا سخت بات کی ہے, کبھی دوسرے نے سخت بات کی ہے, پہلے والے نے نرم بات کی ہے. تو وہ خود یہ ارینج کرتے ہیں. باقی تو اپنے خاندان کو محفوظ بنانا, اپنے کاروبار کو محفوظ بنانا اور اپنے مفادات کو محفوظ رکھنا, یہی ان کے مقاصد ہے. یعنی اگر آپ کو اے پی سی میں بلایا جائے گا تو اس کا ایجنڈا پہلے واضح ہونا چاہیے, تب جماعت اسلامی شرکت کرے گی, اور آئندہ عام انتخابات میں جماعت اسلامی علیحدہ اپنے نشان سے انتخاب لڑے گی. بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, متحدہ اپوزیشن ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی چیخ و پکار بھی اب کچھ مان پڑ چکی ہے. قربانی کے بعد قربانی کی باتیں کرنے والے کچھ پریشان نظر آتے ہیں. کیا اس کی وجہ مولانا اور دیگر جماعتیں ہیں جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے نالاں ہیں؟ کیا آزادی مارچ کو سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے مولانا پی پی اور نون لیگ کو نظر انداز کر رہے ہیں, یا پھر مولانا متحدہ اپوزیشن کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی اپنی قیادت کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح اپوزیشن حکومت کے خلاف اکٹھی ہو سکے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب, اس میں تو بعد میں بات کریں گے کہ کتنے لوگ ناراض ہیں یا کتنے متفق ہیں. سب سے پہلے تو بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا پہلا اجلاس کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں جی, اگلے چند روز میں ایک ہمارے رہبر کمیٹی, ایکسٹینڈڈ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا, جس میں ایجنڈا بھی طے ہو جائے گا اور جس میں ڈیٹ اور اس کا مقام جہاں پر وہ ہونی ہے وہ بھی طے ہو جائے گا. اس کی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویک کے اندر یہ اناؤنس کر دیا جائے گا. طلال چودھری صاحب, مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ حکومتوں کا فوری خاتمہ حکومت کا, یا حکومت کو پورا ٹائم دینا چاہتی ہے؟ دیکھیے, ایک جب الیکشنز ہوئے اور الیکشن پہ ہمارے بے شمار تحفظات تھے, اور اس وقت ایک اپوزیشن کا میٹنگ ہوئی جس میں فضل الرحمان صاحب کی خواہش یہ تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک جعلی اسمبلی ہے اور اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. مگر ہم نے فیصلہ مسلم لیگ نون نے یہ کیا کہ ان کو کچھ ٹائم دینا چاہیے تاکہ یہ جس طرح بھی آئے ہیں کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ان کو ٹائم نہیں دیا گیا. اور وہ ٹائم جو دیا گیا اس کے بعد آج 2 سال میں جتنا ایکسپوز تبدیلی ہوئی ہے, وہ گورننس وقت کے معاملات ہوں, اکانومی کے ہوں, فارن افیئرس کے ہوں, پاکستان کا کوئی بھی معاملہ ہو, وہ تمام معاملات میں وہ آٹے چینی اور اسکینڈل سے لے کر کشمیر, فال آف کشمیر تک ہر چیز میں یہ ایکسپوز ہوئے.
سو ایک کافی حد تک ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اب مزید ٹائم دینا تو ہمارے لیے پولیٹیکل تو فائدے مند ہے. یعنی اگر ہم ان کو پورے 5 سال کرنے دیں تو پولیٹیکلی نون کو یا ہماری جماعت کو ہم سمجھتے ہیں فائدہ ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. مگر دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ ہم صرف اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے دیکھتے اس ملک کا زیادہ نقصان نہ کر دیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آنے والا کوئی آدمی پھر اس کو اٹھا نہ سکے جہاں تک یہ گرا دے. تو یہ ایک چیز ہے جس پر ہم سوچ بچار کرتے ہوئے ہمارا خیال ہے کہ اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں متحد ہوتی ہیں تو ایک مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت. چودھری صاحب, متحد ہوتی ہیں, یہی ایک سوال ہے جو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. ابھی تک جو تاثر سامنے آ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوگی, 2 پارٹیز کانفرنس ہوگی. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک تو ساری جماعتیں علیحدہ ہیں اور ہر جماعت کا اپنا منشور ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت چاہتے تھے کہ اسمبلیوں میں نہ بیٹھا جائے. آج اگر ہم دیکھیں تو ان کی بات سچی ثابت ہوئی ہے, اور 2 سال ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکسپوز ہوئے ہیں تبدیلی والے اور عمران خان اور اس کی پوری ٹیم, مگر پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے. سو باقی اسی طرح دوسری جماعتوں کی بھی اپنی سوچ ہے. کوئی -1 چاہتا ہے, کوئی چاہتا ہے کہ الیکشنز بعد میں ہوں, پہلے کچھ ریفارمز ہوں. سو ایک جوائنٹ ایجنڈے کے لیے ایک جوائنٹ ایجنڈا اور جوائنٹ لاہے عمل جو ہے اس کے لیے APC ہو رہی ہے. اور یہی سوال جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی متحدہ اپوزیشن آپ کو اسی مہینے دے. طلال صاحب, مجھے 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور مولانا عبدالغفور حیدری نے واضح طور پر ٹی وی چینلز پر بھی کہا اور پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کی سہولت کار ہے. دیکھیں, ان کی یہ بات ہو سکتا ہے ان کو کئی امیدیں جو ان کو تھیں ہم سے وہ پوری نہیں ہوئیں, لیکن ہمارا بھی ایک لاجک ہے یا ہمارے بھی آرگومنٹس ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہی نہ. وہ ایک طرح سے ٹھیک کہتے تھے کہ ایک جعلی اسمبلی ہے اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, اور آج ان کا موقف آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد ٹھیک ثابت ہو رہا ہے. مگر ہمارا موقف اس وقت یہ تھا کہ انہیں ایکسپوز ہونے دینا چاہیے, کیونکہ اگر ایکسپوز نہیں ہوں گے, سیاسی شہید بنیں گے, تو یہ اسی طرح کیا کہتے ہیں اس پورے سسٹم کو یہ وائرس لگا رہے گا. یہ ان کا جو کہنا سہولت کار, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ کو پیپلز پارٹی کو سہولت کار واضح کہہ رہے ہیں. وہ نہیں, دیکھیں میں اسی پہ آ رہا. دیکھیں نا, ہمارا ایک موقف ہے اور ہمارے آرگومنٹس میں بھی جان ہے, ان کے آرگومنٹس میں بھی جان ہے. تو ہو سکتا ہے ان کی کسی جگہ پر دل آزاری ہوئی ہو, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کے مطابق ہم نہیں چل رہے. لیکن ہماری ایک بہت بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی. حافظ حسین احمد نے طلال صاحب حافظ حسین احمد نے کل پروگرام میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ NOC لے لیا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی NOC لے لیا ہے, اور دونوں NOC لے کر وہ باقاعدہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا NOC لیا بھی ہے اور NOC دیا بھی ہے. دیکھیے, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا بڑی جماعت ہونے کے ناطے سے کہ میں ایسی کوئی بات کروں اور اس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہمارا کام, ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہے ہمارے صدر, اور ہم بڑی جماعت ہیں, ہم تو جوڑنا چاہتے ہیں. ہاں, اگر کئی جگہ اختلاف ہے, کئی جگہ اگر کسی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو ہم وہ کرنے کو تیار ہے. سو میں ان رسپانس حافظ صاحب کے یا ان کے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کل باقاعدہ پریس کانفرنس جو کی ہے تمام اخبارات میں چھپی ہے, اور کوئٹہ میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے جو حکومت ختم ہو رہی ہے. دیکھیں, مولانا صاحب کا, اچکزئی صاحب کا, میں ذاتی طور پہ بھی اور ہماری جماعت جو ہے ہم بہت سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک سیاسی خدمات ہیں, ان کا اپنا ایک موقف بھی ہے, اور کئی دفعہ ان کا موقف بڑا سخت ہوتا ہے. مگر ہم بہت سارے اور حالات اور واقعات دیکھ کر ہم اپنی جماعت میں فیصلہ کرتے ہیں, اور یقیناً ہماری جماعت پاکستان کی بڑی جماعت ہے. سو جماعت کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی وقت کسی کو قابل قبول نہ ہو. اچکزئی صاحب کی جو قربانیاں اور مولانا صاحب کی جو ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہمیں جب بھی چانس ملا ہے ہم نے مولانا صاحب کو بھی سپورٹ کیا ہے. ہمیں جب بھی چانس ملا ہے ہم نے ایون بلوچستان کی گورنمنٹ سے لے کر اپنی اتحادی حکومت تک اچکزئی صاحب کو, مولانا صاحب کو ساتھ چلایا.
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ان لوگوں کا ساتھ رہنا اور ان کی قربانیاں مانے رکھتی ہیں. تو طلال صاحب یہ تو ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو لاہور پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب قیادت کریں گے متحدہ اپوزیشن کی, لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بلاول بھٹو کریں گے. شہباز شریف صاحب قیادت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں, ایک تو ذرا تھوڑی سی سچویشن کو سمجھیں کہ یقیناً اس وقت اگر دیکھیں تو جو شہباز صاحب ہیں انہوں نے بڑا ایک ہنس کے ایک تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کی ہے, اور وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی انکار کیا ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے قیادت. بلاول صاحب ہمارے گھر سے تشریف لائے تھے, وہ ایک ینگ لیڈر ہیں. اگر ایک ذرائع مذاق اور یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم بڑی جماعت ہیں, ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں حالیہ ماضی میں ایک ہی عوامی تحریک کامیاب ہوئی ہے جو عدلیہ کا لانگ مارچ تھا. اس کی قیادت وہ ہم نون لیگ نے کی تھی, میاں نواز شریف نے کی تھی. سو ہمارا کسی جگہ بھی انشاءاللہ تعالی جب ہم شامل ہوں گے تو فیصلہ خود ہوگا, مگر ہمیں بہت کچھ دیکھ کر اور اپنی جماعت میں بھی کنسنسس پیدا کرنا ہے جس کے بعد ہی ہم شامل ہو سکتے ہیں. چودھری صاحب یہ کہیے گا کہ کیا نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کسی نقطے پر اتفاق ہو سکتا ہے, کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, یا دروازہ بالکل بند ہے؟ دیکھیں, فی الحال تو یہ دروازہ بالکل ہی بند ہے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں بہت کچھ نارمز ہوتے ہیں, اور خصوصاً جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن سے مذاکرات اور ان کیمرہ جو اجلاس ہیں ان کے پر بات کرتے ہوئے بہت ساری کچھ اخلاقیات بھی ہیں, کچھ نارمز ہیں. جو آدمی بنا مطلب ہے اتنا سفید جھوٹ بولیں کہ اندر کچھ بات ہوئی ہے باہر آ کے ہمیں ملائن کریں, تو کم از کم ہمیں اپنی عزت سے کوئی قوانین میں تبدیلی زیادہ پیاری نہیں ہے. اور ہم نے تو بھگت لیا ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ 80% بھگت گئے ہیں, 90% بھگت گئے, رہ گئے 10%, تو وہ بھی ہم بھگت لیں گے. لیکن ایک بات, ہم اپنی عزت اور اپنی وقار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. فی الحال ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا فیصلہ ہوگا. اچھا طلال صاحب یہ بتا دیں کہ جب تحریک شروع ہوگی تو کیا اس تحریک میں مریم صاحبہ حصہ ہوں گی؟ اور دوسرا, جتنے فیصلے مسلم لیگ نون کرے گی اس تحریک کے حوالے سے کہ حکومت گرانی ہے یا نہیں گرانی, جو بھی آپ کے فیصلے ہوں گے, کیا ان میں میاں محمد نواز شریف سے مشاورت شامل ہوگی؟ دیکھیں جی, ایک تو میاں نواز شریف صاحب سے جماعت اپنی ساری کیلکولیشن اور اپنی ڈسکشن کرنے کے بعد جو فیصلہ کرتی ہے, جو بڑے فیصلے ہیں ان میں وہ پھر گائیڈنس بھی لی جاتی ہے اور کئی دفعہ اپروول بھی لی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری پالیسی میکنگ ہے ان میں گائیڈنس بھی اور اس میں مشاورت اور وہ ان سے لی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے. دوسری ہے مریم نواز صاحبہ کی بات. دیکھیں, مریم صاحبہ کا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مریم نواز کی آج تک کی سیاست کا کس کو فائدہ ہوا ہے. وہ خود تو ممبر نہیں بنی, خود تو وہ وزیر مشیر وزیر اعظم بننا دور کی بات, ممبر بھی نہیں بنی. انہوں نے جتنی بھی کوشش کاوش اور جو بھی سیاسی سرگرمی کی ہے اس کا فائدہ جماعت کو ہوا ہے. جماعت نے جب انہیں لانچ کیا ہے, جب انہیں کوئی ٹاسک دیا ہے, وہ الیکشن سے پہلے دیا ہے, وہ الیکشن کے بعد دیا ہے. پچھلے 1 سال پہلے آج کے دن آپ کو یاد ہوگا خوشاب کی ایک ایسی ریلی تھی اور وہ کوئی 8-10 شہروں میں کوئی 1.5-2 ہفتوں میں ریلیاں ہوئی تھی جس کا بلیک آؤٹ تھا پورے میڈیا پہ, آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. صبح 5 بجے تک کیا کہتے ہیں اذانوں کے بعد تک جاری رہنے والی ریلیاں, وہ تمام چیزیں ان کی ایک فالوئنگ ہے. یعنی چودھری صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اے پی سی میں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گی, لیکن اگر اس کے بعد عوامی تحریک چلانے کا اعلان ہوگا تو پھر وہ ایکٹیو ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جماعت جب فیصلہ کرے گی, اے پی سی میں وہ پچھلی میں گئی تھی, جماعت نے فیصلہ کیا تھا, وہ خود گئی تھی. اس دفعہ اگر وہ وفد میں جماعت شامل کرے گی جائیں گی. اگر جماعت سمجھے گی کہ کوئی ڈیوٹی لگانی ہے تو وہ, لیکن ایک بات بالکل کلیئرٹی ہے, عوامی کوئی بھی اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کراؤڈ پولر چاہیے. تو سب سے بڑا کراؤڈ پولر اس وقت اگر اپوزیشن کے پاس ہے کوئی جو ہمارے سینئرز کے علاوہ, وہ تو مریم نواز ہے. تو اگر عوامی تحریک چلانی ہے تو وہ پھر اس کی سینٹر فارورڈ تو وہ بڑی آٹومیٹکلی مریم نواز ہی بنتی. یعنی عوامی تحریک چلے گی تو اس کی کمان مریم نواز کے سپورٹ ہوگی. بہت شکریہ طلال چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक। नाज़रीन, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है वो भी हमने देख लिया, और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारी कर रखी है और उनके पास एजेंडा क्या है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमात इस्लामी ये सोचती है कि APC का भी कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए उसमें बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोचती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा एक है, हम बातें कर रहे हैं, दोनों बड़ी जमातें कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान शायद खाइफ है हमसे, हम उन्हें मना भी लेंगे। आप क्या समझती हैं कि APC में कौन सी बड़ी जमातें मिल बैठेंगी, कौन सी नाराज? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और दूसरी बात ये कि जब कराची JUIF ने सिंध लेवल पर APC की, तो उसमें हमने ये देखा कि PMLQ और MQM भी आए। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है। आगे वो आए या ना आए, लेकिन एक जगह पर आके उन्होंने ये साबित कर दिया कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी उनको खुश नहीं है। अब आ जाते हैं मुल्क की सतह पर APC में। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, इससे पहले कभी माशी हालात इतने नहीं खराब हुए। इस साल हम जब हुकूमत से बात करते हैं तो वो कह देती हैं कि कोविड जो है वो इसका कॉज है, लेकिन इसका रीज़न है, लेकिन कोविड तो हमारे यहाँ मार्च के एंड में आया। लास्ट ईयर इन्होंने GDP 1.9 कर दी थी और इस दफ़ा नेगेटिव। फिर बजट जो है, पाकिस्तान की ज़िंदगी में इतना बुरा बजट नहीं आया, और इसके बाद जो पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा कि अगर कीमतें बढ़ाई तो उसके साथ साथ जो है वो लेवीज भी बहुत ज़्यादा कीमतें कम की तो लेवीज बढ़ा दी, और अब फिर जो है वो जो सूरत हाल है, तो बजट के बाद ये मुसलसल जो महंगाई बढ़ रही है, इससे एक आम इंसान का जीना दोभर है। और अगर आप मुख्तलिफ चैनल्स को भी देखें तो वो हर आम अशिया के से लेकर ख़ास अशिया तक कीमतों का जो। शैला साहब, ये तो हो गया, आपने जो सिंध में APC हुई थी वो बलोचिस्तान के मामले पे हुई थी। हुकूमती इत्तेहादियों का कहना है कि बलोचिस्तान के मामले पे हम गए थे। ये APC आप कह रहे हैं, आप लोगों का, बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ और शहबाज शरीफ साहब का, कि वो हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हम कर रहे हैं, हुकूमत को तहरीक चलाने के लिए। बलोचिस्तान का कोई भी मामला हो अगर जिससे जो है बलोचिस्तान में बेचैनी पाई जाती हो, उसमें हुकूमती इत्तेहादी भी आ जाए, तो क्या वो रीज़न हम अपनी जो हमारी एक बड़ी APC होगी उसमें नहीं रखेंगे क्या? और तो ये तो शैला रज़ा साहिबा उस तरह ही हुआ कि जैसे कौमी मुशावरती काउंसिल में कश्मीर के इशू पे कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ खड़ी थी, और इससे पहले 2 बिल आप लोगों ने मिल के पास करवाए हैं। कश्मीर के मसले पर हमने हर हुकूमत में कमजोर भी आवाज उठाई हो तो तमाम पार्टीज ने उनका साथ दिया है, और सिर्फ ये ही नहीं, क्योंकि नहीं, 2 बिल जो इससे कश्मीर के अलावा जो 2 बिल पास हुए हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी नून लीग साथ थी ना। उसमें भी जब तक स्पीकर हाउस में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की पेश करदा 4 अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं कर ली गई, हम नहीं गए, और यही वजह जो थी वो मौलाना की नाराजगी की वजह ठहरी, क्योंकि उनको ये शिकवा था कि जब ये इतनी बड़ी बात हो रही थी कि आप अमेंडमेंट लेकर जो है जा रहे थे एक स्पीकर हाउस, और उसके बाद आप राजी हुए कि हम इसको अब मंजूर कर लेंगे इन अमेंडमेंट्स के साथ, तो हमें क्यों नहीं बताया, जो कि एक सही और जायज वजह है। अब आप बात कवर हो गई, अब मुझे अपने वाले टॉपिक पे आने दीजिए कि आपने दरमियान में ही सवाल ठोक दिए। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ हमारे सबसे बड़े इश्यूज जो हैं वो आवाम के ही हैं कि बेरोजगारी उरूज पे है GDP के नेगेटिव होने की वजह से, और सिर्फ इस दफ़ा नेगेटिव और पिछले साल कम होने की वजह से, और जिस तरह से महंगाई मुल्क पे मुसल्लत की गई है, और जिस तरह से हमारे हुकूमत जो है उसका ये तुरा इम्तियाज रहा है कि वो अपनी हर गलत बात को ऑपोजिशन पे अमल पर डालती है, और यहाँ तक कि ज़रूरी अहदाफ जो वो हासिल नहीं कर सके उनका भी, और इंडस्ट्रियल
अहदाफ भी, तो ये एक सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। और ताजिर हो या किसान, मजदूर हो या आम आवाम, कोई भी इनसे खुश नहीं है। ऐसे वक्त में अगर हम जो है ये नहीं समझेंगे कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें अपने इरादे जाहिर करने चाहिए, और राय आमा हमवार हो चुकी है तो हम बहुत गलत करेंगे। तो हम एक को आवाज़ देंगे, क्योंकि आप एक हुकूमत होकर मुख्तलिफ लोग अपना बजट तो पास करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आए हुए बुरहान को आप क्या करेंगे, किस तरह से रोकेंगे? तो मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब जो है उनको हम मना लेंगे, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और वो भी समझते हैं कि शैला साहबा मौलाना साहब को आप मना लेंगे, बिल्कुल आपने तो कहा। शैला साहबा आपने कहा मौलाना साहब को मना लेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया, वो आपकी वो बात सुन भी लेंगे। शाहिदा खान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है, उन्होंने एक रोज़ पहले एक निजी टीवी में के इंटरव्यू में कहा है, बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि हम किसी सूरत में भी हुकूमत को नहीं गिराएंगे, इन्हें 5 साल पूरे करने देंगे और इन्हें सियासी शहीद नहीं होने देंगे। तो जब हुकूमत गिरानी नहीं, 5 साल पूरे करने देने हैं, बिलावल साहब कहते हैं हुकूमत जो है उसको अब नहीं रहना चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के लीडरों के ये बयानात किस तरह आगे चलेगा? इस तरह आगे चलेंगे कि हम भी कोई गैर आइनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करेंगे, और जो हुकूमत ने आवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, जब ये 2 बड़ी चीज़ बाहर आएंगी तो आवाम जो है उनका एक जमे गफीर होगा हर मुल्क में, हर शहर, और हुकूमत को खुद ही जाना पड़ेगा। हुकूमत ने 2 साल में अपनी नालायकी और नाकामी जिस तरह से प्रूव की है, उसके बाद वो सियासी शहीद होने टाइटल नहीं दे सकेंगी। आप समझते हैं कि हुकूमत जलसे जुलूसों से चली जाएगी? हुकूमत जलसे जुलूसों से नहीं, आवाम के गुस्से से, आवाम की मायूसी से जा रही है। शैला रज़ा साहिबा, ये कहिएगा कि बिलावल भुट्टो क्या एपीसी को लीड करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो उन्हें थपकी दे चुके हैं क़यादत करने की? ये मर्जी कि वो अगर नहीं लीड करेंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर नून लीग नहीं भी साथ आएगी, पीपल्स पार्टी अपनी तहरीक चलाएगी। यानी ये खदशा है आपको कि नून लीग किसी वजह से साथ नहीं भी आ सकती? आपकी वजह से मैं कह रही हूँ, वैसे मुझे यकीन है कि वो सियासी गलती नहीं करेंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान को किस तरीके से मनाएंगे? खलीज तो मजीद बढ़ती जा रही है। मेरा पार्टी में वो कद नहीं है। मैं समझती हूँ कि मेरे पार्टी की फर्स्ट लीडरशिप और सेकंड लीडरशिप जो है वो ये काम करेगी, और फिर मैंने खुद ये कोशिश करेंगे, और मौलाना साहब उनको रिफ्यूज नहीं करेंगे। मौलाना साहब के बेटे ने अब्दुल गफूर हैदरी ने तो कह दिया कि आप और नून लीग सहूलतकार है हुकूमत के। देखिए, जब इंसान को ये पता चलता है कि उसके 2 बड़े जो है आला इस वक्त इतने बड़े काम में उसको वो इन्फॉर्म उन्होंने नहीं किया और इतना बड़ा काम उन्होंने खुद कर लिया, तो उनको गुस्सा आता है, और जो कि एक फिक्री अमल है। और इससे जब 2 बड़ी पार्टीज भी ये कह रही है हाँ हमसे गलती हुई, तो इसका मतलब है कि दोनों के दिल साफ है। चलें, आपके नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई तहरीक चलाने का आगाज़ नहीं भी करती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तई तहरीक ज़रूर चलाएगी। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।